4 حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اس 4 حدیثوں کو پڑھنے کے بعد آج تک کبھی بھی جب جتنے مرتبہ بھی قرآن کریم سنایا ہے کبھی بھی اپنے دل کے اندر اس نیکی کا تکبر پیدا نہیں ہوا۔ یہ سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کے طور پر اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے ذکر کروں گا، اور پھر اپنی وساطت سے آپ کے لیے بھی درس دوں گا کہ اگر آپ نے نیکی کی ہے، جتنی بھی بڑی نیکی کی ہے، جتنا بھی بڑا اچھے سے اچھا نیکی سے بھی نیک آپ نے کام کیا نا، یہ 4 حدیثیں آپ اپنے پلے باندھ لیں، اپنے ذہن میں رکھ لیں، کبھی بھی آپ کے اندر نیکی کا تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اور انسان آپ ڈریں گے، آپ جو ہے نا نیکی کر کے آپ کے ٹانگیں کانپیں گی کہ یار نیکی کی ہے تو اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ انسان نیکی کر کے پھر اس کے اوپر آنسو بہائے گا۔ یہ 4 ایسی ان احادیث کا میں نے نام رکھا ہے 4 دلوں کو دہلا دینے والی احادیث، 4 رونگٹے کھڑے کر دینے والی احادیث۔ آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے نہ ہو مجھے کہیے گا، ایسی جو ہے نا یہ دلوں کو دہلا دینے والی احادیث ہے۔ پہلی حدیث جی، اور یہ حدیث جو ہے نا اس کو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ شاید یہ نا کسی مودی کے بارے میں، وہ جو انڈیا کا جو ہے نا مودی کے بارے میں ہوگی، شاید یار یہ ٹرمپ کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے، ایسے نہیں آپ کے دلوں کی دنیا بدلنی، ایسے نہیں آپ کے دلوں کے اوپر اثر کرنا۔ یہ ان احادیث کو آپ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ یار اس حدیث کے اندر مصداق میں بھی ہو سکتا ہوں، اس حدیث کا مصداق آپ بھی ہو سکتے ہیں، تب ہماری دل کی دنیا بدلنی۔ لیکن اگر ہم دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے رہے اور دوسروں کو ان احادیث کا مصداق بناتے اور ٹھہراتے رہے، سمجھتے رہے، پھر جی آپ جیسنا آئے تھے ادھر ہی چلے جانا۔ آئیے جی شروع کرتے ہیں جی پہلی حدیث جی جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی اور دلوں کو دہلا دینے والی حدیث ہے، ان حدیثوں میں سے جی پہلی حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے، 2382 اس حدیث کا نمبر ہے، 2382 حدیث کا نمبر ہے جامع ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے۔ یہ پوری حدیث آپ نے نا اس حدیث کا ٹکڑا سنا ہوا ہے، آج پوری حدیث سنیں اور جو ہے نا اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرمائے، ان کے پاس ایک شاگرد آتے ہیں ان کے، اور دیکھا کہ نا ایک بہت بڑا مجمع نا صحابی رسول کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ یہ مجمع کے اندر جو بیٹھا ہوا شخص ہے جو لوگوں کو حدیثیں سنا رہا ہے، جو لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے، یہ کون ہے؟ بتایا گیا جی یہ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں جی میں ان کی مجلس میں بیٹھا، جب سارے لوگ حدیثیں پڑھ کے ان سے سبق سیکھ کر ان کی تعلیم لے کر چلے گئے نا، میں ان کے قریب ہو گیا، تو میں نے ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دی، ابو ہریرہ آپ کو اللہ کی قسم ہے آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنی ہو، آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس حدیث کو یاد کیا ہو، ذہن میں رکھا ہو، آپ کے دل نے اس حدیث کو محفوظ کیا ہو، وہ حدیث مجھے سنائیں۔ اللہ اکبر، کیسا مطالبہ کیا جی، کیسا مطالبہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ لو جی توجہ میری طرف، حدیث سنانے لگتے ہیں، ابھی حدیث کے الفاظ شروع ہی کیے ہیں، فوراً اسی وقت غشی طاری ہوتی ہے، غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یار یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ کی مرویات کو آگے لوگوں کے اندر ذکر کیا، ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں روایت کی ہیں، کبھی بھی کسی حدیث کو بیان کرتے وقت سناتے وقت بے ہوش نہیں ہوئے، غشی طاری نہیں ہوئی، لیکن یہ ایسی روایت تھی، ایسی حدیث تھی کہ جس کو سناتے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ وہ راوی کہتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا میں بھی حیران ہو گیا کہ یار یہ میں نے ان سے حدیث سنی کہا ہے اور یہ بے ہوش ہو گئے بیچارے۔ کہتے تھوڑی دیر بعد نہ ان کو ہوش آیا تو میں نے عرض کی حضرت میں آپ سے حدیث سننے کے لیے آیا ہوں اور میں آپ بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آپ کو ہوش آتی ہے، تو میں حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں وہ تجھے حدیث سناؤں گا، اسی جگہ پر اسی مکان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حدیث سنائی تھی۔ وہ حدیث سنانے لگتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچ سکتے ہیں کیسی وہ حدیث ہوگی، کیسی وہ روایت ہوگی، کیسے وہ الفاظ ہوگے کہ حضرت ابو ہریرہ امیر المؤمنین فی الحدیث، اس امت کے سب سے بڑے محدث، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے، وہ دوسری مرتبہ حدیث سنانے لگتے ہیں پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں
وہ جو حدیث سننے کے لیے آئے تھے شاگرد ان کے، وہ کہتے ہیں میں نے ان کو ہلایا اور جو ہے نا تھوڑی دیر بعد ان کو دوبارہ ہوش آئی، تو میں نے ان سے پھر پوچھا حضرت تو کو میں حدیث سننا آیا، رسول اللہ کی وہ مبارک حدیث جس کو آپ نے اپنی کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا، آپ کے دل نے اس حدیث کو محفوظ کیا، مجھے وہ حدیث سنائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں یار مجھے بھی پتا کہ تو حدیث سننے کے لیے آیا ہے، میں نے وہ حدیث رسول اللہ سے اسی جگہ پر اسی مکان میں اسی جگہ پہ سنی تھی، میرے اور رسول اللہ کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس دوران میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے۔ لو جی حدیث سنانے لگتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، کتنی باری ہو گئے جی؟ 3 مرتبہ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں وہ جو حدیث سننے کے لیے آئے تھے کہتے ہیں جی میں نے پانی کے نا ان کے چھینٹے مارے اور ان کو تھوڑا سا ہلایا، اور پھر تیسری مرتبہ ان کو ہوش آتی ہے، تو میں نے کہا حضرت میں تو جی حدیث سن کے ہی جانا ہے کہ آخر وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی روایت ہے کہ جس کو سناتے ہوئے آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے نا بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنا جو ہے نا جسم کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی زبان کو مضبوط کرتے ہیں، لو جی کہتے ہیں جی میں نے وہ حدیث رسول اللہ سے اسی جگہ پر اسی مکان میں سنی تھی، میرے اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا حدیث سننے والا، یہ حدیث بیان کرنے لگتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کتنی باری ہو گیا جی؟ 4 مرتبہ۔ جائیں جی پوری دنیا کے محدثین اٹھا لیں، پوری دنیا کے مفسرین اٹھا لیں کہ کوئی بھی ایسا شخص کہ جو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے 4 مرتبہ بے ہوش ہوا ہو، لائیں جی کوئی ایسا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حدیث کیسی ہوگی یار کہ جس کو ہزاروں حدیثیں کے راوی کرنے والا شخص وہ کبھی بھی بے ہوش نہیں ہوا، کبھی بھی اس کے اوپر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، لیکن آج ایک بندے نے وہ کون سی ایسی حدیث پوچھ لی، وہ کون سی ایسی روایت پوچھ لی کہ وہ بندہ جو ہے ہزاروں حدیثوں کا راوی وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ بے ہوش ہو رہا ہے۔ چوتھی مرتبہ کہتے ہیں جی میں نے ان کو ہلایا، پانی کے چھینٹے مارے، دوبارہ ان کو ہوش آتی ہے، پھر اپنی جسم کی ساری قوت جمع کرتے ہیں، اپنی زبان کو مضبوط کرتے ہیں، اپنی اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے وہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی تھی، اپنے کانوں سے سنی ہے، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا، اسی جگہ پر اسی مقام پر میرے نبی نے مجھے وہ حدیث سنائی تھی، میرے اور رسول اللہ کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب مضبوط ہوا دل، کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی تھی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 3 افراد کو بلائیں گے، 3 شخصوں کو 3 افراد کو بلائیں گے جنہوں نے اس کائنات کی ٹاپ کی نیکیاں کی ہوں گی، جو اس کائنات کے معزز ترین انسان ہوں گے، ان کو بلایا جائے گا۔ پہلے نمبر پر جی قاری قرآن کو بلایا جائے گا، دوسرے نمبر پر سخی کو، مالدار انسان کو بلایا جائے گا، تیسرے نمبر پر شہید کو بلایا جائے گا۔ اب یہاں سے تو آپ نے حدیث سنی، شروع سے نہیں، شروع حدیث وہاں سے ہوتی ہے جو وہاں سے میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ان تینوں شخصوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے قاری قرآن کو پوچھیں گے ہاں جی کیا کیا میرے لیے؟ میں نے تجھے صحت دی تھی، تجھے دنیا کے اندر عزتوں سے نوازا تھا اور تیرے سینے کے اندر اپنا کلام رکھا تھا، قرآن رکھا تھا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ قاری قرآن میں اس لیے جو ہے نا اس حدیث کو پڑھتے ہوئے دل دہل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم نے اصلاح نہ اپنی کی میں بھی ہو سکتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، وہ کوئی بھی حافظ قرآن ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ فلانا رسول اللہ کے زمانے کا یا 14ویں صدی کا یا 15ویں صدی کا، یہ ہم نے اپنی اصلاح کی طرف دیکھنا ہے۔ تو اس قاری قرآن کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، بتائیں گے ہاں جی کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنی محنت کے ساتھ قرآن حفظ کیا، قرآن پڑھا، اور یا اللہ میں نے راتوں کو تراویح پڑھایا کرتا تھا، راتوں کو میں قیام اللیل کیا، تیرے قرآن نے مجھے سونے نہیں دیا، میں نے قرآن یاد رکھا، آگے پھر لوگوں کو پڑھایا، دنیا میں یا اللہ میں نے قرآن کے ساتھ دوستی لگائی رکھی۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹا۔ اللہ اکبر۔ یار ایک بندہ ساری عمر نیکی کرے، جب اس کی اجر کی باری آئے اس کو کہا جائے چلو دوڑ جا، کوئی تجھے تنخواہ نہیں ملنی، اور ساری دنیا کا مظلوم شخص بن جائے گا۔ زندگی کو چھوڑ دیں، 1 مہینہ جو آپ کے پاس کام کرے، آپ کی بلڈنگ، آپ کا مکان بنائے، آپ کا مکان تعمیر کرے، جب مہینے کے آخر پہ آپ سے وہ تنخواہ لینے کے لیے آئے، اگر تجھے کہتے چلو دوڑ جا کوئی تنخواہ نہیں، وہ ساری دنیا کو اپنا دکھڑا سنائے گا، ساری دنیا اس کو مظلوم کہے گی یار تو مظلوم ہے، کیا ہماری ہمدردی نہیں ہوگی اس کے ساتھ؟ یار یہاں پر اس بندے نے ساری اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دی، قرآن کے لیے وقف کر دی تھی،
لیکن کیا ہے ساری زندگی قرآن پڑھا پڑھایا سیکھا سکھایا ہے، قرآن کے لیے اس نے راتوں کی نیندیں قربان کی ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں اجر لینے کے لیے گیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرمایا جی؟ کذب تھا، جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھا تھا، اس لیے پڑھایا تھا، اس لیے لوگوں کے سامنے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، تو لوگوں نے تنہوں کہہ دیتا تو بہت بڑا قاری سی گا، تو لہذا میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا شخص سخی مالدار کو لایا گیا، ہاں جی میں نے تجھے، اللہ فرمائیں گے تجھے مال دیا، دولت دی، لوگوں سے مستغنی کیا، لوگوں کا محتاج نہیں تجھے بنایا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا جہاں پر تیرے دین کو مال کی ضرورت تھی، یا اللہ میں نے مال خرچ کیا، مسجد بنتی تھی سب سے زیادہ میرا مال جاتا تھا، یا اللہ فلاں جگہ کے اوپر پانی کا انتظام تھا میرا مال وہاں پہ گیا ہے، ہر جگہ پہ یا اللہ جب بھی تیرے دین کو میرے مال کی ضرورت پڑی میں نے مال پانی کی طرح بہایا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو مال اس لیے دیا، اس لیے خرچ کیا ہے کہ لوگ تجھے کہ بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے یار، بڑا رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو تجھے دنیا میں سخی کہہ دیا گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ تیسرا شہید، یار انسان نے وہ جان ہی ہوتی ہے جی سب سے پیاری، اللہ پوچھیں گے ہاں جی کیا کیا میرے لیے؟ کہے گا یار ابھی میرے کو جان ہی سی، وہ جان بھی اللہ تیرے راستے چ دے دیتی، اتنا لڑا اور اتنا کافروں کے خلاف جہاد کیا کہ یا اللہ میں نے اپنی جان ہی تیرے راستے میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو جان اس لیے دی اور بہادر اس لیے بنا تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اول من یسجر من النار، فرعون ابھی جہنم کے باہر ہے، قارون ابھی باہر ہے، حامان ابھی باہر ہے، ابو جہل ابھی باہر ہے، ابو لہب ابھی جہنم سے باہر ہے، ابھی یہ بڑے کافر ابھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اول من یسجر من النار، سب سے پہلے ان 3 آدمیوں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ ہے جی دلوں کو دہلا دینے والی حدیث، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث۔ اول من یسجر من النار، سب سے پہلے جہنم کا ایندھن، جہنم کی آگ ان 3 لوگوں کی وجہ سے بھڑکائی جائے گی۔ فرعون میں بعد سٹیا جائے گا، قارون بعد میں جائے گا، ابو لہب ابو جہل یہ بڑے کافر، بڑے اللہ کے باغی یہ بعد میں جائیں گے، لیکن یہ جنہوں نے اتنی بڑی نیکیاں کی لیکن کیا تھا دل کے اندر ریاکاری آ گئی، تو ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ہے جی وہ حدیث، پہلی حدیث جہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ راوی کہتے جنہوں نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سنی تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ حدیث نہ جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے سنائی۔ حضرت کن کو سنائی جی؟ سارے بول رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس لیے آپ سے بلوایا کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چہرہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں، ایک تعارف لوگ آپ کو کرواتے ہیں، اور ایک تعارف اس حدیث میں ہے۔ جامع ترمذی 2382 حدیث کا نمبر ہے، جا کے گھر میں پڑھیے گا۔ تو کہتے ہیں راوی میں نا یہ حدیث ان کا نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کو نے یہ حدیث سنائی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے کہ کیا یہ تو نے واقعتاً یہ حدیث رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہے؟ ہاں جی میں حضرت ابو ہریرہ سے سن کے آیا ہوں، ابو ہریرہ نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے۔ آگے جو حدیث روایت کرنے والے راوی ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی ایسے روئے، ایسے ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے، ایسا ان کا دل دہلا اور ایسے ان کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لو جی معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں بچ دے، ایسا ان کے اوپر کیفیت طاری ہوئی اور ایسا وہ روئے اور ایسا وہ جو ہے نا گڑ گڑانے لگے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ اگر ان 3 کی یہ حالت ہے تو ایسی تو شے ہی کوئی نہیں، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ اگر یہ 3 بندے جن کی نے اتنی بڑی نیکی کی اگر یہ جاننے میں سب سے پہلے جا رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس لیے جی عزیزو، میرے عزیزو، نیکی کر کے اس حدیث کو یاد رکھنا، نیکی کر کے اس حدیث کو اپنے ذہن میں لانا کہ بھائی نیکی کی ہے اب اس کو محفوظ رکھنا ہے، نیکی کا تکبر نہیں آنے دینا اپنے دل میں۔ اگر نیکی کا تکبر آ گیا، ریاکاری آ گئی اور لوگوں کو واہ ہمارے دلوں میں آ گئی کہ یار لوگ واہ کریں، لوگ مجھے قاری کریں، لوگ مجھے شہید کریں، لوگ مجھے مالدار اور سخی کا لقب دیں، تو بھائی جی معاملہ بہت خطرناک ہے۔
تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت جی ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنے تمام اعمال خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ جو دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 4245 حدیث کا نمبر ہے۔ نیکی کی ہے نا اپا جی، قرآن سنا سنایا ہے، لاکھوں کے اعتبار سے ہم نے نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کمائی ہیں۔ ہم نے جب تک یہ حدیثیں نہیں پڑھی تھی، ہم سوچا کرتے تھے یار قیامت والے دن نا اگر نیکیوں کا اور گناہوں کا وزن ہوا بھی نا تو ساڈیاں نیکیاں ود ہی ہونیاں، گناہ جو ہے نا وہ کم ہی ہوں گے۔ ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، وہ اتنا قرآن پڑھایا، اتنا قرآن سنا اور سنایا، تراویح میں پڑھایا اور سارا دن قرآن پڑھتے رہے ہیں، اسی تو بڑے پھنے خاں بن کے اور بڑے اکڑ کے پھیرا کرتے تھے۔ لیکن ہماری جو اصلاح ہوئی ہے، ہمارے دل بدلے، دلوں کی اصلاح ہوئی ہے، وہ ان حدیثوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آئیے جی دوسری حدیث سنتے ہیں، سنن ابن ماجہ 4245 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ نا بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نیکیوں کو لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑ، اتنی ان کی نیکیاں کہ لوگ جو ہے نا ان کی نیکیوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے۔ لوگ جو ہے نا بڑے ششدرا یار اتنی نیکیوں کے پہاڑ ان کے پاس ہوں گے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں وہ نیکیاں لائی جائیں گی، اللہ ان نیکیوں کو جو ہے نا ہوا کی طرح اور ہوا کے اندر غبار کی طرح جو ہے نا اڑا دیں گے، یعنی کوئی ان کی حیثیت نہیں، ان نیکیوں کا کوئی مول نہیں پہ رہا، ان نیکیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہو رہی۔ تو صحابہ کرام تو ڈر گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے اور ان کا جرم کیا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خام خیالی میں یا ہم اپنی بول پن میں ان لوگوں میں شریک ہو جائیں، ان لوگوں کی یا رسول اللہ ہمیں نشانی بتا دیں، ہمیں بتائیں یہ لوگ ان لوگوں نے جرم کیا ہوگا، حالانکہ نیکیاں موجود ہیں جی، پہاڑوں کی طرح ان کے پاس نیکی ہیں، جیسے کہ ہم نے قرآن سنایا پہاڑوں کی طرح ہمارے پاس اللہ کے فضل سے نیکیاں موجود ہیں الحمدللہ۔ رسول اللہ کیا فرمائیں گے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمہاری ہی طرح ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، نیکیاں کریں گے، رات کو قیام کریں گے، بڑے لمبے لمبے نوافل پڑھیں گے اور نیکیاں ایسی کہ تم بھی حیران رہ جاؤ، لیکن کیا ہوگا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، توجہ جی، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے اذا خلو، جب یہ خلوت میں ہوں گے نا، جب یہ سب لوگوں سے الگ ہوں گے، جب اپنے کمروں میں ہوں گے، تو بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہکوہا، پھر اس وقت جب ان کو موقع ملے گا نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی پامالی کریں گے، اللہ کی حدود کو توڑیں گے۔ آج جی بتائیں جی، ٹک ٹاک آنے کے بعد، فیس بک آنے کے بعد، یوٹیوب آنے کے بعد اور باقی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کے آنے کے بعد بتائیں کس کی خلوت پاک ہے؟ ہم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے یار میری خلوت پاک ہے، جو ہے نا میں نے میری خلوت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کوئی؟ پھر ہم کیوں نیکیاں کر کے جی ایسے پھر رہے ہوتے ہیں؟ پھر ہم کیوں نیکیاں کر کے ہم جو ہے نا لوگوں کا ہاں ایسے بنے ہوتے جیسے فرعون ہے؟ ہم کے ہمارے دلوں کے اندر پھر کیوں نیکی کا تکبر آ جاتا ہے؟ کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث ہے ہی آج کے زمانے کے لیے۔ اب بتائیں جی، پرانے زمانہ رسول اللہ کا مبارک زمانہ ہے، ایک بندہ کمرے کے اندر ہے، کمرے کی کنڈی لگی ہوئی ہے، اکیلا ہے کمرے میں، کیا گناہ کر لے گا جی؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا گناہ ہو؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا؟ وہ کون سی اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑے گا؟ یہ حدیث ہے ہی آج کے زمانے کے لیے تھی کہ جب کمرہ بند ہے، آپ کے پاس موبائل موجود ہے، آپ کے ایک کلک کے اوپر دنیا کا ہر باطل آپ کے سامنے ہے، دنیا کی ہر فحش گوئی آپ کے سامنے ہے، ایک کلک کے اوپر آپ پوری دنیا کو ہر اعتبار سے ہر رنگ میں دیکھ سکتے ہیں، ہر قسم کا سچ آپ کے پاس ہے، ہر قسم کا جھوٹ آپ کے پاس ہے، ہر قسم کا باطل آپ کے پاس ہے، ساری دنیا کی رنگینیں آپ ایک کلک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے ہی آپ کے آج کے زمانے کے لیے تھی۔ تو محبوب نے فرمایا وہ نیکیاں تو بڑی کریں گے، بڑے قیام اللیل، بڑے قرآن کی تلاوت اور بڑا ہی حسن سلوک صلہ رحمی کریں گے، لیکن ان کا جرم یہ ہوگا کہ حتی اذا خلو بمحارم اللہ، جب وہ علیحدہ ہوں گے نا، کمروں میں الگ ہوں گے، کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا ہوگا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ اس لیے میں نے ان حدیثوں کا نام کیا رکھا ہے جی؟ رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیثیں، یہ دلوں کو دہلا دینے والی حدیثیں کہ یار نیکیاں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ساڑھی نیکی کا بنے گا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نیکیاں ان کا کوئی مول ہی نہ پائے رب کی بارگاہ میں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نیکیاں لے کر رب کی بارگاہ میں جائیں
لیکن وہ جو ہے نیکیاں ہبا منصورہ کہہ کر ان کو اڑا دیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی مول ہی نہ پائے۔ تو اس لیے عزیزو یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، مجھ سمیت۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بات کرتا ہوں، آپ کو بعد میں مخاطب کرتا ہوں کہ مجھ سمیت ہمیں اپنی خلوتوں کو پاک کرنا ہوگا، ہمیں اپنی خلوتوں میں رب کو یاد کرنا ہوگا، ہمیں اپنی خلوتیں رب کے دین کے لیے پاکیزہ اور صاف ستھری کرنی ہوگی۔ آئیے جی تیسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث جی صحیح مسلم کی حدیث ہے، 6579 حدیث کا نمبر ہے، 6579۔ نیکیاں ہم نے کی ہے، یہ میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر نیکیوں کا تکبر نہ آ جائے، ہم یہ بار نہ کہتے پڑے دیکھ ہی قرآن سنایا ہی اور تو کچھ بھی نہیں کیتا ہے گا۔ نہیں، نیکی کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے، نیکی کر کے ہمارے ندامت کے آنسو بہنے چاہیے، یا اللہ نیکی تو کر لی، ان کو اس نیکی کو سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ نیکی تو ہم نے یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ کر لی ہے، اب اس نیکی کو زندگی بھر ہمارے نامہ اعمال میں بحفاظت رکھ، اس کو ضائع نہ ہونے دے، اس کو خراب نہ ہونے دے۔ آئیے جی تیسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 6579 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو، اے میرے اصحاب اتدرون ما المفلس، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس غریب کون سا بندہ ہے؟ کیوں جی آپ سے اگر سوال ہو کہ یار غریب کہڑا بندہ، تو اسی کہنا او فلانا ساڑی نا گلی دی نکر دے وچ رہندا جس بیچارے کو نہ پہننے واسطے کپڑے ہے نہ ہی اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ غریب اسی کو کہتا ہے، مفلس اسی کو کہتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں۔ محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جو جس نظر سے میں اور آپ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، شریعت اس نظر سے دنیا کو نہیں دیکھتی، رسول اللہ نے اس نظر سے نہیں دنیا کو دیکھا کہ مفلس اور غریب یہ ہے۔ محبوب نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب شخص اور مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور دفتروں کے دفتر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے۔ آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے جب وہ نیکیاں لے کر آئے گا نا، لوگ نا ایڑیاں چک چک کے انہیں دی نیکیاں دیکھیں گے، وہ اتنی نیکیاں، وہ اتنے نیک اعمال اس کے پاس، حتیٰ کہ لوگ کہیں گے یار اے پکا جنتی ہے، اس کے جنت میں جانے کی شک ہی کوئی نہیں ہے یار، اتنی نیکیاں لے کر آ گیا رب کی بارگاہ میں، اور اتنے نیک اعمال کے دفتر اس کے پاس ہیں۔ لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں؟ نیکیاں تو لائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، بہنوں کی وراثت حق کھایا ہوگا، اور کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے اوپر زیادتی کی ہوگی، اور سارے کے سارے جو ہے نا لائن بنا کر اپنا اپنا حق لینے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کر دیں گے۔ یا ربی یہ نیکیاں نہیں پھرتا نا، یہ دفتروں کے دفتر اس کے پاس نیکیاں ہیں، یا اللہ اس بندے نے دنیا میں میرا حق کھایا تھا، یعنی میرا حق کھا کے حج عمرے تے چلا گیا سی، میرے پیسے مار کے حج کرن چلا گیا سی، یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے۔ دوسرا کھڑا ہوگا، یا اللہ قیامت اس نے دنیا میں اگرچہ اس کے پاس نیکیاں انبار ہیں دفتر ہیں، لیکن یا اللہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے مارا تھا، مجھ پر ظلم کیا تھا، آج یا رب مجھے انصاف چاہیے۔ تیسرا کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میرا بھی حق ہے اس کے اوپر۔ چوتھا کھڑا ہو جائے گا اور لائن لائی جائے گی سارے کے سارے حصہ داروں کی، اللہ فرمائیں گے آج تو کرنسی ہے ہی نہیں، دنیا کی کرنسی وہ ڈالر، ریال، پیسہ، روپیہ، یورو، وہ سارا کا سارا یہیں پر ہے، وہاں آخرت کی کرنسی کیا ہے جی؟ آخرت کی کرنسی کیا ہے جی؟ نیکیاں۔ تو وہ نیکیوں کی انبار اس کے پاس، یعنی قیامت کے اعتبار سے وہ امیر ترین شخص ہے، ان نیکیوں کے دفتر ہی اس کے پاس ہیں۔ اب جو ہے نا جی اس آخرت کی کرنسی کے ساتھ نا ان حصہ داروں کو حصہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لو جی تیرا حق کھایا تھی، حق کھا کے حج تے چلا گیا تھی، اٹھاؤ اس کا حج کے نیکیاں، دو اس کو۔ اور تیرا حق کھا کر کیا ہے کہ اس نے عمرہ کیا تھا، اٹھاؤ اس کے عمرے کی نیکیاں اور دو اس کو، کیونکہ اس کا حق کھایا تھا۔ کسی کا وراثت کھائی، وراثت بہن کی وراثت دبا کر، بہن کی وراثت کھا کر، یہ جو ہے نا اس نے مسجد بنائی تھی، مسجد کی ساری نیکیاں اٹھا کر جو ہے نا اس کی بہن کو دے دو۔ اس طرح ساری کے ساری نیکیاں اس کے حصے داروں کے اندر جا رہی ہیں، وہ سارا نیکیوں کے دفاتر
وہ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ اور نیکیوں کے بڑے بڑے انبار ختم، تو حصہ دار والے لینا لگی ہوئی ہیں، حصہ داروں کے لینے ہیں، لیکن کیا نیکیوں اس کے پاس کرنسی ختم ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہوگا کہ اب نیکیاں ختم ہیں، اب جو حصہ داران ہیں ان کے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈالنے شروع کر دو۔ اللہ اکبر، سوچ سکتے ہیں جی اس کیفیت کو؟ ذرا نا اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یار بندہ ایک کروڑوں روپیہ لے کر جائے، کروڑوں روپیہ، اور جو ہے نا دبئی میں جائے موجہ کرنے کے لیے کہ یار میں برج خلیفہ خریدنا ہے، اور کروڑوں روپیہ جو ہے نا اس کا ضائع ہو جائے، الٹا جو ہے نا اس کے اوپر کروڑوں روپے کا کیس ہو جائے، ساری دنیا اس کو مظلوم کہے گی، ساری دنیا کی ہمدردیاں اس بندے کو ملیں گی، ساری دنیا کہے گی یار یہ بندہ مظلوم ہے۔ لیکن یار یہ دنیا کیا ہے؟ یہ بندہ رسول اللہ ایسے نہیں فرما رہے کہ میری امت کا غریب ترین مفلس ترین شخص یہ ہے کہ جو آیا تو نیکیاں لے کر انبار ہیں، دفتر ہیں، لیکن ظلم، زیادتی، حقوق العباد کو پامال کیا ہوا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ساری نیکیاں اس بندے دی ختم ہو گئی ہیں، حصہ دار ابھی باقی، حصہ دار کھڑے ہوئے، اب جو ہے حصہ داروں کے گناہ جو ہے نا اس کے سر کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں۔ اب جتنی نیکیاں لے کر آیا تھا نا اتنے ہی گناہوں کے انبار اس کے نامہ اعمال کے اندر جمع ہونے شروع ہو گئے، سمجھ رہے ہیں جی؟ جتنی نیکیاں وہ لے کر آیا تھا نا انبار پہاڑ، اب جو ہے نا حصے مکمل ہوئے ہیں تو اتنے ہی گناہ، اتنی ہی سیاہ کاریاں اس کے نامہ اعمال کے اندر دفتروں کے حساب سے جمع ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں میری امت کا مفلس اور غریب شخص یہ ہے جو آیا تو جنت کے چکروں میں تھا، اور اس کا لوگوں نے کنفرم لیک لا دیتی تھی، گڈ لا دیتی تھی کہ یار اے بندہ پکا جنتی ہے، لیکن جو ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، حقوق العباد کو پامال کرنے کی وجہ سے یہ بندہ جنت کی بجائے جہنم میں جا رہا ہے۔ آیا تھا نیکیاں لے کر، لیکن جا کہاں پہ رہا؟ جہنم کے اندر چلا گیا۔ یہ ہے جی مفلس۔ تو کیا جی نیکی کر کے آج ہم نے بھی نیکی کی ہے، قرآن سنا سنایا ہے، انباروں کے حساب سے، دفتروں کے حساب سے ہم نے نیکیاں جمع کی ہیں۔ قرآن سنایا تو نیکیاں، قرآن سنایا ہے نیکیاں، قیام اللیل کیا نیکیاں، روزے رکھے ہیں نیکیاں، اور دن بھر کے اعمال کیے ہیں تو نیکیاں ہی نیکیاں۔ لیکن میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہیں ان نیکیاں کر کے ہم حقوق العباد کو تو پامال نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا حق بھی کھا رہے ہیں، بہن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا پرا رکھ یا جائیداد رکھ، تو بہن بھی کہتی ہے کہ چلو کوئی نہیں، پیسہ آنی جانی والی چیز ہے، پرا رکھی۔ اگر اس طرح ہے تو بھائی یہ حدیث کی وعید آپ کے اوپر فٹ ہو جائے گی۔ اگر یہ آپ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا حق کھا کر عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، حج پہ حج، ہر سال وہ حضرت حج کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں، لیکن مال کہاں سے آ رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ سارا غریبوں کا۔ وہ مال لے کر جو ہے نا مساجد کی تعمیر کیے جا رہا ہے، لیکن پیسہ لوگوں کا حق ہے۔ تو جی یہ نہ سمجھے کہ یہ نیکیاں مجھے چھڑوا لیں گی، بلکہ یہ سمجھ رہے کہ یہی نیکیاں میرے پلے پڑنے والی ہیں، یہی نیکیاں جو ہے میرا وبال جان بننے والی ہیں۔ ایسی نیکیوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ نیکی وہ ہو، دعا وہ کریں کہ اللہ نیکی کی وہ توفیق دے جو نیکی یا اللہ تیرے ہاں مقبول بھی ہو، جو تیرے ہاں یا اللہ اس کا مول بھی پہ جائے۔ وہ ایسی نیکیوں کا کیا کرنا ہے جو نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں مول ہی اس کا نہ لگے، کیا فائدہ اس نیکی کا؟ تو یہ تیسری حدیث جی، آئیے جی چوتھی حدیث کی طرف پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کسی قسم کی نیکی کا غرور، تکبر یہ نہ پیدا ہو۔ تو نیکیاں جب کر لیں نا، نیکی کرنے کے بعد نا ان حدیثوں کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ نے ایمان اور یقین کے ساتھ ان حدیثوں کو اپنے ذہن میں رکھا نا، کبھی بھی آپ کے ذہن میں نیکی کا تکبر نہیں آئے گا۔ نیکی کر کے بھی آپ ڈریں گے، کانپیں گے، آپ کی ٹانگیں کانپیں گے کہ یار یہ نیکی تو کر لیے، کہیں ان وعید کے اندر میرا بھی شمار نہ ہو جائے۔ آئیے چوتھی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھی حدیث جی صحیح مسلم کی حدیث ہے، 6681 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ دو شخص تھے، ایک بڑا نیک، بڑا متقی پرہیزگار، روزے رکھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا، ہر کام کی، ہر خیر کی کام میں آگے بڑھنے والا، اور دوسرا وہ تھا کہ جو ہڈ حرام قسم کا، نہ نیکی کی طرف جاتا تھا، نہ اس کو کوئی شوق تھا، نہ ہی اس کو کوئی رغبت تھی نیکی کی، نیکی سے پیچھے رہتا تھا، یعنی کوئی شوق وغیرہ نہیں تھا۔ اب جو نیکی کا تھا نا، جس نے نیکی کرتا تھا، جو نیک انسان تھا،
اس نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، قسم اٹھا لی۔ نیک شخص نے اپنی نیکی کے اوپر کہ بھائی میں تو بڑا نیک ہاں، میں تو تہجد بھی پڑھدا، نمازاں بھی پڑھدا، قیام اللیل بھی کردا، روزے بھی رکھدا، اور باقی غریباں دے نال میں مدد بھی کردا، باقی سارے نیک اعمال میں کر رہا تو مینوں تے رب نے بخشنا ہی بخشنا ہے، کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی جو ہے جلال، اللہ کا جلال جوش میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او تجھے کس نے اختیار دیا کہ میرے بہاف کے اوپر تو قسم اٹھائے؟ تجھے پتہ ہے کہ میرا فیصلہ یا میری عدالت کس کو معاف کرے گی، کس کو معاف نہیں کرے گی، کس کو جنت میں بھیجے گی، کس کو جہنم میں بھیجے گی، تجھے کس نے اختیار دیا؟ محبوب فرماتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے، کیونکہ تو نے قسم اٹھائی تھی، اپنے قسم اٹھانے کی وجہ سے، اپنی نیکی کا تکبر تیرے دل میں آنے کی وجہ سے، میں نے اس بندے کو جو تیری نظر میں برا تھا، جو تیری نظر میں بد تھا، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت دے دی، اور تجھے پکڑ لیا، اور تیرا میں محاسبہ کروں گا۔ تو کیسے جنت میں جاتا ہے؟ کیسے تو قسمیں اٹھاتا ہے؟ کیسے تو اپنی نیکی کے تکبر میں آ کے لوگوں کو حقیر جانتا ہے؟ اس لیے عزیزو، کیا یہ حدیثیں سننے کے بعد ہمارے اندر نیکی کا تکبر پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم بھی پہلے اکڑا کرتے تھے، او جاؤ ابھی دیکھو مصلی سنایا ہے، قرآن سنایا ہے، لیکن ان کے بعد ہم کانپتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ان حدیثوں کے سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کے بعد کبھی اپنے دل کے اوپر نیکی کا تکبر نہیں آنے دیا، اپنے دل کے اندر نیکی کا تکبر نہیں آنے دیا۔ ہماری اپنے دلوں کی، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے میں نے یہ حدیثیں ذکر کی ہیں۔ اس لیے عزیزو، اپنی نیکیوں کرنے کے بعد نیکیوں کو سنبھالیں، نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ نیکی کرنا تو چلو آسان ہی ہے، لیکن نیکی کر کے اس نیکی کو سنبھالنا اور قبر تک اس کو ساتھ لے کر جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا، ہمارے شیخ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لے آئے جی۔ امید ہے کہ جی ان 4 احادیث کو سن کر ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جی ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔